تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ، ہر دوسرے دن کبھی نیو یارک ٹائم کو، واشنگٹن پوسٹ کو، بندوں کے نام ادھر ادھر، تو ایک ذرا امریکہ کو آنکھ دکھاتے ہیں اور جاتے ہیں ادھر واپس فلسطینیوں کے ساتھ او آئی سی ادھر ادھر سارے ہم نے دشمن بنا لیا، وہ سب ہمارے خلاف ہیں، اور دوسری بڑی آبادی ہے تو ہم جاتے ہیں ادھر۔ انہوں نے ڈال دیا ووٹ، جیسے ہی انہوں نے مسلمانوں کے فیور میں، فلسطینیوں کے فیور میں ووٹ ڈالا، اس کے بعد یہ کہا کہ اچھا امریکہ کو میسج گیا کہ دیکھیں انڈیا کے خلاف ہو گیا ہے، انڈیا اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ چلا گیا ہے۔ 15 منٹ میں ایک بچہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ راکٹس اور میزائلوں کی بچھاڑ کو سہنے والے خوفزدہ بچے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں، ان تک امداد نہیں پہنچ پا رہی اور پانی اور خوراک کی شدید قلت بھی ہے وہاں پر۔ او آئی سی کا اعلامیہ، یہ چھٹی سلائیڈ، او آئی سی نے اعلامیہ جاری کیا ہے، 57 ممالک کا مشترکہ اعلامیہ، ٹھیک ہے۔ اعلامیہ کیا ہے کہ آرٹیکل 370 کی جو ہم مخالفت کرتے ہیں انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ، او بھائی یہ کے بلاک، مجھے آپ یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتا، میں کسی وقت اپنی ان کو مشورہ دوں، کوئی جے شنکر جی ویسے آپ کو پتا ہے مجھے پسند ہے، بہت بڑے زبردست آدمی ہیں وہ، بڑے زبردست، یہ کیا ہے مطلب آپ اسرائیل کے خلاف آپ نے ووٹ ڈالا، آپ نے کہا مسلم ممالک ہمارے ساتھ آ جائیں گے، مسلم ممالک نے وہ آرٹیکل 370 سپریم کورٹ اس کو دوبارہ کہ یہ مضبوطی دکھائی دے رہی ہے گورنمنٹ کی، انڈین گورنمنٹ کی اس وقت، کہ وہ جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ او آئی سی کی جہاں تک بات ہے تو یقیناً پاکستان نے پریشر ڈالا ہوگا، تو او آئی سی نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں لی جائے گی بھارت میں۔ وہ کسی کے پریشر میں آ کے بات نہیں کریں گے، چاہے اس سے پہلے رشین آئل کی بات ہو یا کسی کنٹری کے ساتھ بات ہو، انہوں نے نہ کبھی امریکہ کی بات سنی نہ کسی اور کی۔ اچھا دوستوں، فچ ہے ایک ریٹنگ ایجنسی، آپ نے نام تو سنا ہوگا فچ کا۔ فچ نے پاکستان کو پھر ذلیل کر دیا۔ آپ کو آج تک کیا لگ رہا تھا کہ صرف میجر ذلیل کرتا ہے پاکستان کو؟ نہیں، اور بھی لوگ لائن میں کھڑے ہیں میجر کے پیچھے ٹوکن لے کے ہاتھ میں، دھکا مکی ہو رہی ہے ہم لوگوں کے بیچ میں۔ جب میں ذلیل کرتا ہوں تو پیچھے سے فچ دھکا دیتا ہے، میجر صاحب ہٹو راستے سے، بہت ذلیل کر، میں ذلیل کروں گا۔ سب لوگوں کے بیچ میں ہوڑ ہے، ہاتھا پائی چل رہی ہے بھائی صاحب، ہاتھا پائی۔ اب فچ کیا کہتا ہے؟ فچ مینٹینز ساری کی ساری کوئی 80-85% دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی جا کے، اور وہ کھڑی ہو گئی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ انڈیا نے بھی اپنی پوزیشن چینج کی ہے۔ اس سے پہلے انڈیا ایبسٹین کر گیا تھا، انڈیا نے سیز فائر کی حمایت کی ہے، انڈیا نے بہت اچھا سٹانس لی ہے۔ چونکہ امریکہ کی طرف سے یہ پریشر آ رہا ہے تو ایک میسج کنوے ہوا ہے کہ جی ہم اپنی پوزیشن چینج کی ہے ہم نے، تو وہ جو پریشر، وہ جو انکوائری چل رہی ہے اور مختلف معاملات چل رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک نئی رپورٹ پوری لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے وہ، میں وہ اس رپورٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 37 پوری رپورٹ ہے 37 نیو یارک ٹائمز کی، یہ کل شام کو آئی ہے۔ بائیڈن نیو فرینڈشپ ود مودی از آلریڈی انڈر تھریٹ، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کل ہم نہیں کوٹ کر سکے، یہ شام کو رپورٹ ان کی اپلوڈ انہوں نے کی ہے، اور بڑی لمبی رپورٹ ہے اس میں کہ یہ ایکسٹریمزم آگے پیچھے دائیں بائیں یہ وہ سارا، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے ریپبلکن ڈے پہ، تو اس کی وجوہات اس میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہیں چاہتے کہ اس طرح دکھائیں، اور یہ وہ سارا اللہ۔ تو خیر انڈیا نے میں یہ ووٹ، اور میرا خیال سے یہ فیصلہ، جو میرا اپنا خیال ہے، یہ فیصلہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تو ادھر لیکن ایک عجیب معاملہ ہوا ہے، ادھر او آئی سی 57 ملک ہیں، انڈیا میں یقیناً اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں انڈین کے بلاک کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو او آئی سی ہے اس نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کشمیر کے حوالے سے اور یہ 370 کے حوالے سے۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں ایک تو او آئی سی کا پریشر، انڈیا نے گو کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور او آئی سی کی جہاں تک بات ہے تو یقیناً پاکستان نے پریشر ڈالا ہوگا، تو او آئی سی نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں لی جائے گی بھارت میں، کیونکہ ان کے چاہے فورن منسٹر ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں، وہ پہلے ہی ہر بات پہ کافی سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فیصلہ بھی وہ کریں گے وہ ان کا اپنا ہوگا، وہ کسی کے پریشر میں آ کے بات نہیں کریں گے، چاہے اس سے پہلے رشین آئل کی بات ہو یا کسی کنٹری کے ساتھ بات ہو، انہوں نے نہ کبھی امریکہ کی بات سنی نہ کسی اور کی۔ اور اب تو سب سے زیادہ ظاہر ہے پیسے سے فرق پڑتا ہے،
پیسہ بھی ہے ان کے پاس. تو مجھے نہیں لگتا کہ OIC کے کسی طرح کے اسٹیٹمنٹ سے بھارت کی گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑنے والا ہے. بلکہ یہی ہے کہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو اگلی جنگ ہوگی وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ جو ٹینک یا ہتھیاروں کے ذریعے ہندوستان پاکستان کی, وہ ایسا ہی ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کر کے اور اپنا کام دکھا کر جو ہے بھارت جو ہے وہ بغیر گولی چلائے, بغیر کوئی حملہ کیے ہی جو ہے وہ کشمیر کو جیت لے گا. اور لگ یہی رہا ہے کیونکہ ہماری طرف کوئی کام نہیں کیا جا رہا اور ان کی طرف جو ہے وہ کافی پروگریس دکھائی دیتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ ٹھیک بھی ہے. وہاں پہ جتنا کام انہوں نے کروایا ہے, کئی لوگوں نے کہا کہ بتایا بھی, آپ سے پہلے بھی ڈسکشنز رہی ہیں کہ کشمیر میں کافی کام ہوا ہے اور کئی طرح کے پروجیکٹس بھی چلے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے ان کی عدالت کا وہ صحیح ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ان کے چاہے فورن منسٹر ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں وہ پہلے ہی